یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہمزاد میرا حکم سن کر فوراً روانہ ہو گیا اور میں اس گلی سے نکل کر پھر وقت گزاری کے لیے کھلی سڑک پر آ گیا۔ اب اکا دکا نمازی مسجد کی طرف لپکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ انتہائی مختصر عرصہ کس طرح گزر گیا، بس مجھے اتنا خیال ہے کہ اس وقت میں بے حد پریشان اور بے چین تھا۔ نہ معلوم ان درندوں نے ماہ پارا کا کیا حال کیا ہوگا، اس خیال نے مجھے سخت مضطرب کر رکھا تھا۔ چلتے چلتے اچانک میں نے اپنے ساتھ ہمزاد کو دیکھا۔ تم لوٹ آئے؟ میں نے سرگوشی کی۔ جی ہاں، ہمزاد نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے ماہ پارا کو اس کی پھپھی کے فلیٹ پر پہنچا دیا ہے، ہمزاد نے جواب دیا۔ رہائش کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ اسی سڑک پر دائیں طرف مڑ کر چند قدم کے فاصلے پر مسافر خانہ ہے، آپ کچھ دیر وہاں قیام کیجیے، میں کسی قریبی جگہ مکان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ممکن ہے یہیں ذکریہ اسٹریٹ پر کوئی فلیٹ مل جائے، مگر یہ سب معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں مسافر خانے میں چلتا ہوں، تم جلد سے جلد کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ کر آ جاؤ، میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی راہگیر مجھے اس طرح اکیلے جاتے بڑبڑاتے سنے، کیونکہ بظاہر میں اکیلا ہی چل رہا تھا۔ مجھے ہمزاد سے پھر رخصت ہونا پڑا۔ میں کچھ ہی دیر مسافر خانے میں بیٹھا تھا کہ ہمزاد لوٹ آیا۔ اس نے واقعی تیزی سے کام کیا تھا۔ میں نے حسب توقع ایک فلیٹ یہیں ذکریہ اسٹریٹ میں تلاش کر لیا ہے۔ ہر چند کہ اس کی پگڑی بہت ہے، مگر نہایت آرام دہ اور محفوظ ہے۔ آپ فوراً یہاں سے اٹھیے اور میرے ساتھ چلیے۔ وہ فلیٹ ایک حکیم صاحب کی ملکیت ہے، ان سے آپ ہی کو سودا کرنا پڑے گا۔ میں نے ہمزاد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے آس پاس دوسرے مسافر بھی بیٹھے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی بیساکھیاں ٹیکتا ہوا اٹھا اور مسافر خانے سے نکل آیا۔ حکیم صاحب سے معاملہ نبٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ میں نے ان کی منہ مانگی پگڑی دے دی تھی، وہ بھی نقد۔ میں نے اسی وقت ان سے فلیٹ کی چابی لی اور روانہ ہو گیا۔ فلیٹ حکیم صاحب کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھا، میں جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ سر چھپانے کی جگہ کا انتظام ہونے کے بعد اب میں کسی قدر پرسکون تھا۔ ہمزاد نے میرے پرانے فلیٹ کا سارا سامان منٹوں میں اسی فلیٹ میں منتقل کر دیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، اس لیے تمام کام چپ چاپ ہو گیا، ورنہ سب کی پوری طرح دن نکلنے کے بعد ذرا مشکل ہو جاتی، کیونکہ اگر لوگوں کی نظر اوپر اٹھ جاتی تو وہ یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے کہ خود بخود مسحری، قالین اور دوسرا سامان فضا میں اڑتا ہوا کسی طرف چلا جا رہا ہے، تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے اور سارے شہر میں اس واقعے کا چرچا ہو جاتا، جو ظاہر ہے میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اطمینان کا سانس لینے کے بعد اب مجھے جبار کے بارے میں جاننے کی فکر تھی۔ میں نے ہمزاد سے دریافت کرنا چاہا کہ اس نے کس طرح پولیس کو جبار کے پیچھے لگا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اطمینان سے مسحری پر نیم دراز ہمزاد سے گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی کارگزاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پولیس افسر کو بیدار کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ بیدار ہوا، روشن دان سے ایک پتھر کمرے میں آ کر گرا، جس کے ساتھ ایک پرچہ لپٹا ہوا تھا۔ پولیس افسر جلدی سے اٹھا اور وہ پرچہ اٹھا لیا جو اس پتھر کے ساتھ کمرے میں گرا تھا۔ اس پرچے میں اس نے جبار کے متعلق ساری تفصیل پڑھی۔ وہ پرچہ ایک گمنام شخص کی طرف سے اسے لکھا گیا جو اس کا ہمدرد اور اس کی ترقی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پرچے میں یہ بھی لکھا تھا کہ پرچہ لکھنے والے کو انگریز حکومت کے ساتھ گہری ہمدردی ہے اور وہ انگریز کی دشمنوں کا صفایا چاہتا ہے۔
اس پولیس افسر کے لیے اپنے افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے انگریز افسران اور اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کیا، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو آپ جانتے ہیں۔ حمزاد کے خاموش ہوتے ہی مجھے وہ بات یاد آئی جو میں اس ہنگامے میں بھول گیا تھا۔ حالانکہ پہلے میں حمزاد کا منتظر تھا کہ میں اس سے اس سلسلے میں محتاط کروں، لیکن ماپارا کے واقعے نے میری ساری توجہ اپنی طرف کر لی۔ ایک بات بہت ضروری ہے، میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، تمہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے۔ تم جبار کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں آنے دو گے کہ وہ غسل کرے۔ تم جانتے ہی ہو کہ اس صورت میں اپنے حمزاد کو طلب کر سکتا ہے اور پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی محتاط تھا۔ میں جبار کی طرف سے پوری طرح باخبر ہوں۔ اب تک اسے ایسا کوئی موقع نہیں ملا ہے، اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا موقع فراہم نہ ہو۔ فی الحال تو اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ وہ انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیموں کے بارے میں اور اس کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے متعلق پولیس کے سامنے سب کچھ قبول ہے، مگر ظاہر ہے وہ اس سلسلے میں کیا بتا سکتا ہے۔ دہلی کی حکومت کو اس کی گرفتاری سے مطلع کر دیا گیا ہے، اور غالباً آج ہی اسے پولیس کی تحویل سے ملٹری کی تحویل میں دے دیا جائے گا، حمزاد نے بتایا۔ اس نے اب تک میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، میں نے سوال کیا۔ نہیں، اب تک تو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کب تشدد سے تنگ آ کر تمام حالات سے پولیس کو آگاہ کر دے، حمزاد نے جواب دیا۔ رات میں پوری نیند نہ لے سکا تھا، اور اس وقت مجھے نیند کا کچھ غلبہ محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے بقیہ باتوں کو شام پر اٹھا رکھا اور حمزاد کو رخصت کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ناشتہ میں مسافر خانے میں ہی کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ شام کے قریب میں سو کر اٹھا تو مجھے کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ میں نے حمزاد کو طلب کر کے کھانا منگایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، جسے ابھی تک میں نے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آج کی رات میری زندگی کی یادگار رات ہو، میں نے حمزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر خلاف معمول مجھے اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ میں نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہا، شاید تم میری بات سن کر کچھ الجھ گئے ہو۔ میری مراد ماپارا سے، مجھے یہی تو دکھ ہے۔ اب وہ رات کبھی نہیں آئی، حمزاد نے بجھے لہجے میں کہا۔ تم جب کوئی بات کہا کرو تو تفصیل سے کہا کرو، تمہاری باتیں اکثر مجھے الجھا دیتی ہیں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ آخر تمہاری اس بات کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، وہ رات اب کبھی نہیں آئی ہے، کیونکہ ماپارا آج صبح خودکشی کر چکی ہے۔ کیا؟ میں چیخ پڑا۔ کہیں میری سماعت مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، تم نے یہ نہیں کہا، مجھے یقیناً دھوکہ ہوا۔ تم نے کچھ اور کہا ہے۔ اور کچھ کہا ہے تم نے؟ میں نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ آج صبح جب میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا تھا، اس کے فوراً بعد اس نے خودکشی کر لی تھی، حمزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے اس طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کر نہیں مر سکتی۔ تم نے اسے ایسا کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ بتاؤ، جواب دو۔ تم نے اس کی طرف سے مجھے بے خبر کیوں رکھا؟ اور اس کے بعد میری آواز بھر آ گئی۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں تھا جب میرے علم میں یہ اندھوناک بات آئی، وہ اپنی جان سے گزر چکی تھی۔ آپ اس وقت تک سو چکے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا یہ منحوس خبر آپ کو بیدار کر کے سناؤں، اور ایسی صورت میں جبکہ ہم ماپارا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، میں ایک خوددار اور سرکش لڑکی تھی۔ وہ بہت عظیم تھی،
میں شیخ کرامت سے ہار گیا۔ مہاپارا نے مجھے شکست دے دی، وہ جیت گئی۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دن بھی بے عزتی کی زندگی برداشت نہیں کی۔ وہ معمولی لڑکی بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے حکم دینا سیکھا تھا، حکم سننا نہیں۔ وہ مظلوم بن کر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، وہ ظالم تھی۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ وہ مجھے اس طرح بلکتا اور بین کرتا چھوڑ گئی؟ اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اپنی مرضی ہی کی موت پسند کی۔ میں نہ جانے جذبات میں کیا کیا کہتا رہا اور نہ جانے کتنی دیر اپنے حواس میں آیا۔ حمزاد خاموشی سے سر جھکائے میرے رونے اور تڑپنے کو دیکھتا رہا۔ پھر جب ذرا میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے حمزاد سے دریافت کیا، کیا اسے دفنا دیا گیا؟ جی ہاں، حمزاد نے جواب دیا۔ میں آخری بار اس کی صورت بھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ کتنا بدنصیب ہوں، میری آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے بعد حمزاد نے مجھے بتایا کہ مہاپارا نے گلے میں پھندا ڈال کر اس کمرے میں خودکشی کر لی تھی جہاں میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ مہاپارا کی موت نے میرے دل پر وہ ضرب لگایا تھا جس کا اندازہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس صدمے نے مجھے بے حال کر دیا۔ مہاپارا کی موت نے عورت کے بارے میں میرے انداز فکر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ میں اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مرد چاہے کتنا طاقتور ہو لیکن عورت کی مرضی اور منشا کے خلاف کسی بھی طرح اسے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مہاپارا کے اندھوناک واقعے کے بعد کچھ دن تک جیسے میری زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی۔ میں دن رات فلیٹ میں پڑا رہتا، زندگی سے جیسے میری دلچسپی ختم سی ہو گئی تھی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ ابھی ہنگامے میری تلاش میں تھے۔ مہاپارا کی موت کو ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح حمزاد نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ جبار نے ملٹری کے تشدد کے سامنے سب کچھ سچ قبول دیا اور گزشتہ رات ہی ملٹری نے میرے فلیٹ پر چھاپا مارا اور اب تمام شہر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہیں جبار کی باتوں پر ابھی پوری طرح یقین نہیں آیا ہے۔ دراصل اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ اس کا تعلق انگریز کے خلاف کسی خفیہ تنظیم سے ہے، لیکن انہیں آپ کی تلاش ضرور ہے۔ اس دوران کچھ اعلیٰ حکام دہلی سے کلکتہ پہنچ چکے ہیں جو پہلے اس کیس کی تحقیقات پر مامور رہ چکے تھے۔ انہوں نے بھی جبار سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، مگر جبار کی پراسرار باتیں سن کر انہیں اس پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ کسی حمزاد کے وجود کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ حمزاد نے مجھے آگاہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور میرے بارے میں جو کچھ اسے علم تھا سب ملٹری کو بتا دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، جن حالات میں آپ کی اور اس کی ملاقات ہوئی اور پھر جو کچھ ہوا اس نے ایک ایک بات ملٹری کے حکام کو بتا کر آگاہ کر دیا ہے۔ ہر چند کے حکام کو اس کی باتوں پر یقین نہیں، کیونکہ ان کے سامنے خفیہ تنظیم کے اس رکن کا بیان بھی ہے جس نے مہاپارا کے زیر اثر مرنے سے پہلے تمام تنظیموں کا سربراہ آپ کو بتایا تھا۔ پھر جبار کا آپ کے ساتھ جیل میں رہنا، وہاں سے فرار، اس کے بعد اس کا پکڑا جانا اور رہا ہونا، یہ تمام باتیں ہی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ اس کا تعلق آپ سے ہے۔ پھر اس نے ایک انگریز کو بھی قتل کیا تھا۔ اس واقعے کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حمزاد نے مجھے تمام صورتحال بتا دی۔ اس واقعے کو مشکل سے ابھی 2 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک صبح مجھے خفیہ تنظیم کی طرف سے پیغام ملا۔ پیغام اس مرتبہ بھی ایک خنجر ہی کے ذریعے پھینکا گیا تھا۔ پیغام میں لکھا تھا، شیخ کرامت، ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ تمہارے دل میں وطن کی محبت زندہ ہے اور تم انگریزوں کے خلاف ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو، مگر تم میرٹھ سے ایسے غائب ہوئے کہ کافی دن تک تمہارا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پھر ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ تم کلکتہ پہنچ چکے ہو، اور اب اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، ہمارے علم میں یہ بھی آ چکا ہے
کہ تمہارا ساتھی ملٹری کی قید میں ہے، اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس سے تمہارے اور اس کے اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، ہم تمہارے ذاتی معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے، نہ ہی ہمارا مقصد تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے۔ بہت جلد ہمارا ایک نمائندہ کسی بھی رات تم سے رابطہ قائم کر لے گا۔ اگر اس عرصے میں تمہارا ارادہ بدل چکا ہو تو ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تم ہمارے بھیجے ہوئے آدمی سے صاف صاف اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو۔ اس صورت میں بھی تم ہمیں اپنا دشمن نہیں پاؤ گے۔ ہمارے آدمی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے سر پر سبز امامہ ہوگا، ایک محب وطن۔ پیغام پڑھ کر بہت دیر تک میں خیالوں میں کھویا رہا۔ مجھے وہ لوگ بڑے عجیب لگے جو ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار خود کو کمتر محسوس کیا۔ میں یقیناً ان سے بہت چھوٹا تھا۔ آخر میری زندگی کا مقصد ہے ہی کیا؟ میں اب تک صرف اپنے لیے زندہ رہا تھا۔ میں نے اپنے عیش و آرام کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں یقیناً ان لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ لیکن اسی دن مجھے حمزاد نے ایک ایسی اطلاع دی جس نے میرے ہوش و حواس ٹھکانے لگا دیا۔ ان حالات میں جبکہ میں ہر قیمت پر خفیہ تنظیموں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ اطلاع میرے لیے انتہائی اندورناک اور کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ ملٹری کے حکام نے جبار کو غسل کرنے کا موقع فراہم کر دیا تھا اور اپنے حمزاد کو طلب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر یہ ہوا کس طرح؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جب ملٹری کے حکام نے اس پر تشدد کے تمام حربے آزما لیے، پوری طرح انہیں یقین ہو گیا کہ جبار اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا جو وہ بتا چکا ہے، تو انہوں نے جبار کی صداقت کو پرکھنے کے لیے اسے سر سے پاؤں تک پانی میں بھگو دیا۔ حکام نے کہا کہ اگر جبار سچ کہتا ہے تو وہ اب اپنے حمزاد کو طلب کرے گا، پھر تو آپ ہی جانتے ہیں کیا ہوا ہوگا۔ مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں کچھ کر سکتا۔ بس اچانک ہی ملٹری کے ایک افسر نے کچھ سوچا اور اس پر پانی بھری ہوئی بالٹی اس پر ڈال دی۔ جبار بھی تشدد سہتے سہتے لبے دم ہو چکا تھا اور خطرہ یہ تھا کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ حمزاد نے مجھے بتایا، جی نہیں، اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ انگریز حکام نے ایک اور چال چلی ہے۔ وہ جبار کی پراسرار قوتوں سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جبار کی پراسرار قوتوں کو انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیموں کے مقابلے میں استعمال کریں۔ جبار ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ تو گویا وہ انگریزوں سے مل گیا ہے۔ وہ غدار وطن خود اپنے ہم وطنوں کی زندگیوں سے کھیلے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے کہتے غصے سے میری مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں جب کچھ دیر بعد اس حالت پہ پہنچا کہ میں کچھ سوچ سکوں، لیکن مجھے معاملات نے کچھ اور الجھا دیا۔ حمزاد ابھی تک میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اس صورتحال میں تو جبار اپنے حمزاد کے ذریعے میرے بارے میں بھی تمام اطلاعات ملٹری کے حکام کو فراہم کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، مگر اس صورت میں جب خود آپ کے قبضے میں آپ کا حمزاد نہ ہوتا۔ جب تک میں آپ کے ہمراہ ہوں یا آپ میرے ساتھ ہیں، کوئی بھی دوسرا ایسا شخص جس کے قبضے میں اس کا حمزاد ہو آپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ یعنی جس وقت میں آپ کے پاس ہوں گا، جبار آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکے گا کہ آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ جبار کے بارے میں کچھ معلوم نہ کرا سکیں گے جب تک کہ اس کا حمزاد اس کے قریب موجود ہے۔ حمزاد نے مجھے سمجھایا، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، نقصان بھی کیا ہے؟ حمزاد نے خوش دلی سے کہا، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ مجھے تمہیں کہیں بھیجنا پڑا تو کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔
یہ ضروری تو نہیں جبار کا ہمزاد ہر وقت ہی صرف آپ ہی کو ڈھونڈنے میں لگا رہے، اور جیسے ہی میں آپ سے الگ ہوں وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے۔ وہ تو آپ کو جبار کا حکم دینے کے بعد ایک مرتبہ ڈھونڈ کر اور ناکام ہو جانے کے بعد جا کر اسے بتا دے گا کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں اور آپ کو ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے ہی کہ جبار اور اس کے ہمزاد کے درمیان اشتراک کی کمی ہے۔ جبار کا ہمزاد ہر وقت آپ کو ڈھونڈنے کی مصیبت کیوں مول لے گا؟ ویسے احتیاطاً آج کے بعد میں زیادہ تر آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کی کوشش کروں گا، سوائے اس وقت کے جبکہ کسی اشد ضروری کام سے آپ مجھے کہیں بھیجیں۔ ہمزاد نے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی جسے اب تک میں بھولا ہوا تھا، اور وہ بات غالباً ہمزاد کے مد نظر بھی نہیں آئی۔ تم نے ابھی کہا تھا جبار میرے بارے میں تمہارے ہوتے ہوئے اپنے ہمزاد کی مدد سے کچھ معلوم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں اس کے بارے میں تمہارے ذریعے کچھ معلوم کرا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو کیا اب میں اپنے تصور کی قوت کو بھی کام میں لا کر اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، اسے نہیں دیکھ سکتا، اس کی باتیں نہیں سن سکتا؟ ہاں، یہ ممکن ہے آپ اپنی اس قوت کو بروئے کار لا سکیں، کیونکہ جبار کے پاس یہ قوت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، لیکن اس میں صرف ایک خطرہ ہے۔ ہمزاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ یہ کہ اس صورت میں جبار کا ہمزاد جو ہر وقت اس پر مسلط رہتا ہے اس بات سے باخبر ہو جائے گا کہ جبار کو کوئی پراسرار قوت دیکھ رہی ہے، اور وہ قوت اس کی نظر میں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ جبار کو آپ کے بارے میں بتا کر ہوشیار ضرور کر سکتا ہے، لیکن تم ابھی کہہ رہے ہو کہ جبار اور اس کے ہمزاد کے درمیان اشتراک و یگانیت کی کمی ہے۔ اس صورت میں اس کے ہمزاد کو کیا پڑی ہے کہ خامخواہ اسے اس بات سے آگاہ کرے کہ میں اسے اپنی پراسرار قوت کے ذریعے دیکھ رہا ہوں؟ میں نے اعتراض کیا۔ آپ کا کہنا درست ہے، مگر اس امکان کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، ہمزاد نے کہا، اور پھر اس طرح صرف آپ اسے دیکھ سکیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس طرح میں اس کے منصوبوں اور حرکات و سکنات پر نظر تو رکھ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ پھر اسی دن دوپہر کے بعد ہمزاد نے مجھے بتایا کہ جبار نے ملٹری کے حکام کے ایما پر اپنے ہمزاد کے ذریعے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا۔ شام ہوتے ہوتے میں نے ہمزاد سے ایک اور بری خبر سنی۔ اس نے مجھے بتایا کہ خفیہ تنظیم کے کئی اہم افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور یہ سب کچھ جبار کے ہمزاد کی مدد سے کیا گیا ہے۔ جبار پوری طرح انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا